بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ ڈرو، کیونکہ نہ تو کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ زمانہ سیرت کا نہیں صورت کا ہے، یہاں خوبصورت ہاتھ جلد پیلے ہو جاتے ہیں اور پاکیزہ آنکھیں پردوں کے پیچھے روتی رہتی ہیں۔ جن لوگوں کا بار بار جی خراب ہوتا ہے یا الٹی آتی ہے، وہ لوگ الائچی چباتے رہا کریں، انشاءاللہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ چاہے بوڑھے ہو جائیں مگر طاقت کم نہ ہو تو ہمیشہ مٹی کے برتن استعمال کیا کریں۔ اگر کام کرتے وقت کمر میں درد رہتا ہے اور کام نہ ہو پاتا ہو تو صبح روزانہ دودھ میں ساگو دانہ بنا کر کھا لیا کریں۔ رات کو آنکھوں پر سفید رنگ کا کپڑا ڈھک کر سو جائے، اللہ کے فضل سے آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ سوتے وقت ایک ہی بازو پر وزن ڈال کر سونے سے بازو میں درد اٹھنے لگتا ہے۔ 4 چیزیں بدن میں طاقت پیدا کرتی ہیں: گوشت کھانا، اچھی خوشبو سونگھنا، کثرت سے غسل کرنا اور سوتی کپڑا پہننا۔ جب گھریلو فیصلوں کے لیے باہر کے لوگوں کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا خاندان تباہ ہو چکا ہے۔ اناردانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے اور اس سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ تازہ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، خون کا جوش کم ہو جاتا ہے اور پیشاب کی جلن بھی دور ہو جاتی ہے۔ سانس کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو بکری کا دودھ روزانہ مٹی کے برتن میں ڈال کر نیم گرم پی لیا کرو۔ ناشتے میں روزانہ کھجور کھا لینے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ 2 چیزیں آپ کی قدر کو بڑھا دیتی ہیں: لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا اور بات کرتے وقت اپنا لہجہ نرم رکھنا۔ ہمیشہ کم کھائیں، سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو سونے سے پہلے سوچنے کی عادت ہے تو یہ ذہن کے کمزور ہونے کی نشانی ہے، لہٰذا اس سے بچیں۔ نیک لوگوں کی صحبت میں رہو، سکون مل جائے گا۔ فرض اور شوق کو اکٹھا کر دو، سکون مل جائے گا۔ کسی کا سکون برباد نہ کرو، سکون مل جائے گا۔ دل سے کینہ نکال دو، سکون مل جائے گا۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنا بدن پر الرجی پیدا کرتا ہے، اس لیے ہمیشہ نمک مناسب مقدار میں استعمال کیا کریں۔ اپنی عمر میں اضافہ کرنا ہے تو اپنا کھانا کم کر دیں۔ نہار منہ کھجور کھانے سے معدہ ساری زندگی فٹ رہتا ہے۔ اگر آواز خوبصورت اور سریلی بنانی ہے تو صبح کے وقت شہد کو نیم گرم کر کے تھوڑا سا چاٹ لیا کریں۔ سوتے وقت نیم گرم پانی کا گھونٹ بھر لو، نیند جلد آ جائے گی۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہے، بلا وجہ زیادہ کھانے سے بدن سست ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو دلیا کھائیں، اس کے علاوہ انگور اور سیب بھی کھائیں۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکروں سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت تو اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر تو سیدھے دل پر جا کر لگتی ہے۔ بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لیا کریں، مچھر کا ڈنک اثر نہیں کرے گا۔ زیادہ سونے والے لوگوں میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ گنے کا رس خوب استعمال کریں، یہ بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے۔ خربوزے کے بیج کھانے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہوتی ہے، ٹیڑھی نہیں رہتی۔
جن کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، سینے پر جلن رہتی ہو، وہ لوگ پیاز کاٹ کر اس پر لیمو نچوڑ کر کھانے کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ سینے کی جلن ختم ہو جائے گی اور کھانا بھی جلد ہضم ہوگا۔ کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کریم جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ مشکلوں میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی صرف 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ ماتھے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے انسان کی ذہانت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ کیلا انسان کی توانائی میں اضافہ کرتا ہے اور جگر کی خرابی میں فالسے کا استعمال بے حد مفید ہے۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی بڑھتی جائے گی نیند اتنی ہی کم ہوتی جائے گی۔ جو بھی دوائی زبان کو کڑوی لگے تو جان لو کہ اس کے اندر صحت اور خوبصورتی کے بہت فائدے موجود ہیں۔ ایلو ویرا کا پانی گرم کر کے سر پر لگائیں، سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ زبان کے نیچے کلونجی کا دانہ رکھنے سے بڑھتا ہوا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ سر میں تل کا تیل مسلنے سے دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں۔ اگر آپ سانولے رنگ سے پریشان ہیں اور گورا ہونا چاہتے ہیں تو ہلدی اور ٹوتھ پیسٹ ملا کر چہرے پر لیپ کریں، جلد نرم اور رنگ گورا ہو جائے گا۔ بیوی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دیں، کیونکہ بیوی روتی ہے تو شوہر کی جیب سے برکت اڑ جاتی ہے۔ ایک ایک آنسو مہنگا پڑتا ہے اور پھر شوہر بھی رونے والا بن جاتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ چینی والی چائے کم پیا کریں، اس سے موٹاپا بہت جلدی آ جاتا ہے۔ آم کو دودھ میں ڈال کر بھی پی لینے سے امیونٹی سسٹم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سانولے رنگ کے لوگوں کو کچے دودھ کا استعمال کرنا چاہیے، اس سے رنگ نکھر جائے گا۔ معدے کی تیزابیت نہ جا رہی ہو تو کیلے کے چھلکے کھا لیا کریں۔ ایک ہی جگہ پر زیادہ دیر بیٹھنے سے لیکوریا ہو جاتا ہے۔ انار کے چھلکے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبا لینے سے پرانی کھانسی اور الرجی دور ہوتی ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن ہے، مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ اگر پیشاب کے اندر جلن محسوس ہو تو پہلے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پی لے۔ کلونجی میں سرکہ ملا کر کھا لیا کرو، جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکلنا بند ہو جائیں گے۔ مقصد میں لگن اور مسلسل محنت میں کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں ان میں معدے کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے روزانہ دانت صاف کریں، کبھی دانت خراب نہیں ہوں گے۔ کھانے کے بعد فوراً پانی پینے کی عادت انسان کو بہت جلدی موٹا کر دیتی ہے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ دبلے پتلے ہیں تو روزانہ 2 کیلے کھایا کرو، آپ کا وزن بڑھنے لگے گا۔ کالی مرچ روزانہ استعمال کرنے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ جن بچوں کی یادداشت کمزور ہو ان کو اخروٹ کھلائیں۔ نہار منہ کھجور کے اوپر شہد لگا کر کھانے سے قد بڑھنے لگتا ہے۔ سوتے وقت اپنے پاؤں کے تلووں پر تیل لگا لیا کریں، بس یہی ایک عمل شفا اور فٹنس کا ذریعہ ہے۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے ہی دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ رات کو ہمیشہ کم کھانا کھائیں اور رات کو میٹھی چیزیں کھانے سے بچیں۔ کھانا زیادہ کھانے سے بچنا چاہیے،
اس سے ہاضمے کے اندر دشواری ہوتی ہے اور بدن سست ہو جاتا ہے۔ اگر داڑھ میں درد ہونے لگے تو روٹی پر لونگ کا تیل لگا کر داڑھ پر رکھ دے، آرام آ جائے گا۔ جو عورتیں بدن پر گھنے بالوں سے پریشان ہیں وہ گرم چیزیں کھانا بند کر دیں۔ آم کے پیڑ کی مسواک کر لینے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ ایک عورت کی دینی تربیت پورے خاندان کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہری سبزیوں کے استعمال سے ڈپریشن کے مرض میں 40% تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ انسان کو برباد کرنے میں اکثر انہی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے جو گلے لگا کر کہتے ہیں کہ ہمیشہ خوش رہو۔ گھڑی کو نہ دیکھو بلکہ وہ کرو جو گھڑی کرتی ہے، یعنی چلتے رہو۔ جوڑوں میں درد ہو یا کمزوری ہو تو دن میں 5 بار سیڑھیوں پر ضرور چڑھا کریں اور اترا کریں، اور رات کے کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ واک ضرور کریں۔ مٹکے کے صاف پانی میں لیموں نچوڑ کر پی لیں، گردوں کی صفائی ہو جائے گی۔ اگر آپ کو آدھے سر کا درد ہے تو اپنے ہاتھ برف والے پانی میں رکھ دیں، درد میں آرام آ جائے گا۔ رات کو 1 کپ میں 3 چمچ زیتون تیل، پھر اس میں 3 دانے انجیر کے ڈال دیں، دونوں کو صبح خالی پیٹ کھا لیں۔ ایسا کرنے سے انشاءاللہ مردانہ کمزوری 1 ہفتے میں دور ہو جائے گی، اور مسلسل استعمال کرنے سے جسم میں بے پناہ طاقت آ جائے گی۔ جس کو نظر کی کمزوری ہو جائے تو وہ آم زیادہ سے زیادہ کھایا کرے، اس سے نظر تیز ہو جائے گی۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے مگر وہ اپنے رب کو سجدہ نہ کرے۔ سچے دل سے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یا اللہ ہماری تمام مشکلیں آسان فرما، آمین یا رب العالمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ پیٹ کے ٹھیک سے صاف نہ ہونے کو تمام بیماریوں کی ماں کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جسم میں زہریلے اور گندے مادے جمع ہونے لگتے ہیں، جو کہ بہت ساری بڑی بیماریوں اور صحت کے مسائل پیدا کرنے کی وجہ بنتے ہیں۔ پیٹ کا ٹھیک سے صاف نہ ہونا، جس میں یا تو آپ کو روزانہ پخانہ نہیں آتا، اگر تو روزانہ آتا ہے لیکن کھل کر نہیں آتا، جس کی وجہ سے آپ کا پیٹ پوری طرح صاف نہیں ہو پاتا، اور جس وجہ سے بہت ساری چھوٹی اور بڑی بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ چھوٹی بیماری یعنی کھانا ٹھیک سے ہضم نہ ہونا، گیس رہنا، کھٹی ڈکاریں آنا اور پیٹ کا پھول جانا جیسے مسائل شامل ہیں، جبکہ بڑی بیماریوں میں جگر کا ڈیمیج ہونا، گردوں میں مسائل کا پیدا ہونا اور بواسیر جیسے مسائل شامل ہیں۔ اس لیے اگر روزانہ صبح آپ کا پیٹ ٹھیک سے صاف نہیں ہوتا تو اسے معمولی سمجھ کر اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ آج آپ کے ساتھ بہت طاقتور نسخہ شیئر کرنے جا رہے ہیں، جس کے استعمال کرنے سے آپ کا پیٹ ٹھیک سے صاف ہونے لگے گا، اور اگر آپ کو پرانی سے پرانی قبض بھی تھی تو اس کا بھی مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کو استعمال کرنے سے آپ کو اور بھی بے شمار ہیلتھ بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس نسخے کو تیار کرنے کے لیے آپ کو منقع کی ضرورت پڑے گی۔ منقع کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر بیج ہوتا ہے، جبکہ کشمش کے اندر بیج نہیں ہوتا۔ یہ سائز میں بھی کشمش کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے۔ منقع قبض کو ختم کرتا ہے،
आंतों में आने वाली ड्राइनेस को भी खत्म करता है और आंतों में गुड बैक्टीरिया की तादाद बढ़ाता है। ये आपके दिल के लिए भी सेहतमंद है। आयरन और विटामिन बी से भरपूर होता है, जिस समय खून पैदा करता है, ताकत लाता है, हर किस्म की कमजोरी का भी खात्मा करता है। इसको इस्तेमाल करने से मैदे में बढ़ने वाली तेजाबियत भी खत्म हो जाती है और पुराने से पुरानी खांसी और सांस के मसाइल के लिए भी ये बेहतरीन नुस्खा है। दूसरे नंबर पर आपको सौंफ की ज़रूरत पड़ेगी। सौंफ मैदे में डाइजेस्टिव जूसेस को बढ़ाती है, जिससे खाया गया खाना ठीक से हजम होने लगता है। सौंफ वैसे भी आपके पूरे हाजमे के निज़ाम के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसका इस्तेमाल नज़र को तेज करता है, मुंह से आने वाली बदबू को दूर करता है, खून को साफ करता है, सांस के निज़ाम को बेहतर बनाता है, पेट में गैस बनने वाली और खट्टी डकारे जैसे मसाइल को ख़त्म करता है। आपने सौंफ और मुनक्का हम वज़न लेना है। सबसे पहले आपने सौंफ को ड्राई रोस्ट करना है, लेकिन आपने इसे ज़्यादा ड्राई रोस्ट नहीं करना। सिर्फ इतना करना है कि जो इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र है मौजूद होता है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपने सौंफ को किसी बर्तन में निकाल लेना है और इसे ठंडा होने देना है। जब सौंफ बिल्कुल ठंडी हो जाए तो आपने सौंफ और मुनक्का दोनों को ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। सौंफ और मुनक्का को ग्राइंड कर लेने के बाद आपके पास मिक्सचर तैयार हो जाएगा। अगर आपके घर में देसी घी मौजूद है तो आपने इसमें 1 खाने का चम्मच देसी घी शामिल कर लेना है, और अगर देसी घी नहीं है तो घर में जो भी खाना पकाने वाला ऑयल इस्तेमाल होता है आपने उसे अपने हाथों पर मल लेना है और उस मिक्सचर की छोटी छोटी गोलियां तैयार कर लेनी है। इन गोलियों को आप 1.5 या 2 महीने तक के लिए भी अपने फ्रिज में महफूज करके रख सकते हैं। नाजरीन, ये गोलियां इतनी बेहतरीन और ताकतवर हैं कि इनको पहली दफ़ा ही इस्तेमाल करने से आपको बेहतरीन नताइज हासिल होने लगेंगे। आपका पेट खुलकर साफ होने लगता है, और अगर आप पुरानी से पुरानी कब्ज़ में मुब्तला है तो इसका भी इंशाअल्लाह खात्मा हो जाएगा। इन गोलियों का इस्तेमाल आपने इस तरह से करना है कि अगर आपको थोड़ा मसला है तो नाश्ते के बाद 1 गोली लें और अच्छी तरह से इसे चुबाकर खा लें। लेकिन अगर ज़्यादा कब्ज़ का मसला रहता है, आपका पेट बिल्कुल साफ नहीं होता, शदीद कब्ज़ रहती है, तो रात को सोने से पहले भी 1 गोली खा लेनी है। इंशाअल्लाह ताला पेट साफ हो जाएगा और पुरानी से पुरानी कब्ज़ भी ख़त्म हो जाएगी। बड़े बूढ़े बच्चे तमाम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लीमू के छिलके अगर सब्जियां उबालने वाले पानी में डाल दिए जाएं तो सब्जियों की रंगत बरकरार रहेगी। खासकर हरे रंग वाली सब्जियां जिनको भूनते हुए इनकी रंगत में कालापन आ जाता है, ऐसे सब्जियों की रंगत सब्ज ही रहेगी। चेहरे का रंग साफ और खूबसूरत रखना है तो आलू बुखारा खा लिया करो। आपको ग्लूकोज की कमी नहीं होगी और पूरा दिन भी अच्छा गुजरेगा। नाजरीन, नीम गर्म पानी पी लिया करो, इससे गुर्दों की सफाई हो जाती है और पेट भी साफ होता है। जिनको दिल का मर्ज हो उनको सब्ज इलायची का इस्तेमाल करवाएं। प्याज की खुशबू सूंघने से दिल मजबूत होता है। चेहरे पर छाइयां हो तो मुंह पर मक्खन लगाकर सो जाओ, 2 दिन में छाइयां गायब हो जाएंगी। दही के साथ नाश्ता करने से इंसान डिप्रेशन और ज़हनी दबाव से महफूज रहता है। नाजरीन, मसवाक किया करो,
شوگر کی بیماری نہیں ہوگی۔ روزے لازمی رکھیں، اس سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ اگر بچہ خواب میں ڈرتا ہو تو آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا کرے۔ اگر کوئی عورت اپنا وزن کم کرنا چاہے تو روزانہ ٹائٹ کپڑے پہن کر ورزش شروع کر دے، جسم کی چربی برف کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ انار کا جوس پینے سے پیٹ کی اضافی چربی سکڑنے لگ جاتی ہے اور یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ 2 عدد ثابت کالی مرچ جو گرم مسالہ میں موجود ہوتی ہیں، اس کو پانی کے ساتھ لیں، جسم میں جہاں بھی درد ہوگا ختم ہو جائے گا۔ کالی مرچ کے کچھ دانے پانی کے ساتھ لینے سے پیٹ، پسلی، کندھا اور ٹانگوں میں درد ختم ہو جاتا ہے۔ رات کو منہ میں پانی آنے کی شکایت ہو تو امرود کا مسلسل استعمال کریں۔ امرود کے بیج قبض کو دور کرنے کے لیے بھی مفید ہوتے ہیں۔ سرسوں کا تیل 200 گرام اور لہسن 50 گرام لے کر دونوں کو آپس میں مکس کر کے گرم کر لیں۔ تیل چھان کر جسم کی مالش کریں، خارش دور ہو جائے گی۔ نظر بد سے بچنا چاہتے ہو تو سورہ یوسف کی تلاوت کرتے رہا کریں۔ مٹی کے پیالی میں 1 چمچ لیموں کا رس، 3 بادام اور گری کو پیس کر مرکب بنا لیجیے اور رات کو سونے سے قبل لیپ کریں۔ صبح ٹھنڈے پانی سے منہ دھو لیں، چہرے سے چھائیاں دور ہو جائیں گی اور جلد نکھر آئے گی۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم دودھ میں 1 چمچ روغن زیتون ڈال کر پینے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ کمزور جسم کو طاقتور بنانے کے لیے 1 پاؤ دودھ میں 10 عدد چھوارے ابال کر کھانا بے حد مفید ہوتا ہے۔ اس سے دانت مضبوط ہوتے ہیں اور مسوڑوں سے خون بہنا رک جاتا ہے۔